بیہیویئرز انسانی صحت کو اگر دیکھا جائے تو اس کو لک آفٹر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن ہم آج کل کا ایرا دیکھیں، آج کل کا دور دیکھیں تو بہت زیادہ چینجنگز آ چکی ہیں. لوگوں کا لائف سٹائل، خوراک انٹائرلی ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دفاتر میں بہت زیادہ لانگ ڈیوٹی آورز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب سے آن لائن کام کرنے کا رجحان بہت زیادہ آیا ہے، لوگوں کو بہت سا ٹائم اسکرینس پر اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. ان اے وے کہ لیپ ٹاپ آگے رکھا ہوا ہے، ایک ہی سیٹ ہے، فون ہاتھ میں ہے اور مسلسل آپ اپنا جو ٹائم ہے اس انداز میں اسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہ کام تو آپ سب کرتے جا رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اعصابی مسائل، مسل پین، بہت زیادہ اس کی جو شکایات ہیں وہ مختلف انڈیویجولز کی جانب سے آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے مختلف ویز ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے. مختلف قسم کی تھیراپی ہے جس میں کلر تھیراپی بھی آ جاتی ہے، فزیو تھیراپی بھی آ جاتی ہے. سو ہر ایک کا ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے کسی بھی مرض کو ٹریٹ کرنے کے لیے. بٹ آج ہم اسپیسیفکلی ایک ایسے ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے جس کے ساتھ زیادہ لوگ ابھی فیملیئر نہیں ہیں. کائرو تھیراپی کا ذکر کریں گے اور بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اعصابی مسائل ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مسل کی جو پین ہوتی ہے، نروز کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مینلی اس میں جو رول ہوتا ہے وہ اسپائنل مینیپولیشن کے ذریعے اس تمام تر پروسیجر کو کیا جاتا ہے. سو اس بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کائرو تھیراپی ہے کیا، کن لوگوں کو کروانی چاہیے، ایکسپینسو کیوں ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان میں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس کیوں نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرو پریکٹر ڈاکٹر احمد اوان صاحب. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. میں خود بھی پرسنلی اس ٹرم سے اتنی فیملیئر نہیں تھی، سو میں یہی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. پہلا سوال، کائرو پریکٹر، کائرو تھیراپی، اس کو ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے بتا دیں. بیسیکلی کائرو پریکٹر ایک ایسی ٹرم یا ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم اسپائنل ایشوز، جوائنٹس کے ایشوز کو مینولی ٹریٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہ فیلڈ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے اور اس کی باقاعدہ اسٹیبلش ڈگریز ہیں کینیڈا، امریکہ، لنڈن، ہر جگہ پر. اور ہر ڈاکٹر اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہا ہے اس میں. جیسے فزیو تھراپسٹ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتا ہے، اسی طرح کائرو پریکٹر بھی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرتا ہے. اور اس ٹریٹمنٹ کی سب سے جو اہمیت کہہ لیں یا سب سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس بہت زیادہ کوئک آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کسی کو اگر بڑی کامن چیزیں ہیں، کسی کو انجری ہو گئی ہے اور اس کی نرو دب گئی ہے، اب ان کو ریڈیشن ہاتھ میں یا اپنی ٹانگ میں آتی رہے گی جب تک اس نرو کے اوپر سے پریشر نہ ہٹائیں. اب یہ چیز آپ دوا دے لیں، دوا کھاتے رہیں گے، دوا کے بعد جب دوا کا اثر ختم ہوگا وہ ریڈیشن پھر آ جائے گی. ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کے روٹ کاز جہاں سے وہ دبی ہوئی ہے اس کا پریشر ہم ہٹا دیں گے تھرو مینول ٹیکنیکس. اور یہ وہ مینول ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ کورسز میں بڑی ان ڈیٹیل پڑھائی جاتی ہیں اور یہ بڑی سیف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور اس فیلڈ کی پوری ایک سرٹیفکیشنز ہیں، پوری ڈگریز ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. اچھا، مینول ٹیکنیکس کی آپ نے بات کی، بیسیکلی جو ٹریگر پوائنٹس ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کیا؟ مطلب تھوڑا سا اس کو بھی. ٹریگر پوائنٹس بیسیکلی مسلز میں ہوتے ہیں، بٹ اگر کوئی میکینیکل پرابلم آ گئی ہے، جیسے بہت کامن ہم نے ورڈ سنا ہے میری ڈسک سلپ ہے. اب ڈسک سلپ تو ہو گئی ہے، اس کو واپس کیسے لایا جائے، یہ وہ اہم کام ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ کس طریقے سے، مطلب آپ کا اصول کیا ہے بنیادی؟ ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایم آر آئی میں دیکھتے ہیں کہ ڈسک کی روٹیشن کیسی ہے، پھر ہم پیشنٹ کو لٹاتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں یا اپنی ایک پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس اسیسمنٹ کے بعد ہم جس جگہ سے روٹیٹ ہوئی ہوتی ہے ہم اپنی مینول ہینڈ کی ٹریٹمنٹ سے اس ڈسک کی ریورژن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈپینڈنگ اپون کہ ڈسک کی کتنی سلپنگ ہے یا کتنی وہ سلپ ہو چکی ہے یا کتنی سیویرٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی، ہرمیت کا رخ کر لیتے ہیں، ہرمیت کا سوال لے لیتے ہیں. جی ہرمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے روما کی بات درست ہے کہ کیروتھراپی کے حوالے سے مطلب کافی لوگ نہیں جانتے، پھر فیزوتھراپی میں اور اس میں کتنا فرق ہے یہ بھی بہت زیادہ کم لوگوں کو پتہ ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے کس طریقہ کار سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ٹریٹمنٹ میں فرق کیا ہے. ایک عام پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ سوال یہی کرتا ہے کہ بھئی اس میں کس تکلیف سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یا یہ معاملہ جو ہے بالکل ریلیکس ہے، اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ پینفل تو بالکل نہیں ہوتا. پہلی تو یہ بات سمجھ لیں آپ، اس کو کرتے ہوئے کوئی پین نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ فزیو تھراپی اور کائروپریکٹک کیسے ڈفرینٹ ہے، فزیو تھراپی کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہر پیشنٹ
جب آتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو کائروپریکٹک چاہیے یا اس کو فزیو تھراپی چاہیے. اب ایک مریض ہمارے پاس فالج کا آ گیا ہے, ہم فالج والے مریض کو فزیو تھراپی ہی کرائیں گے, اس کو کائروپریکٹک نہیں کرائیں گے. کائرو بیسیکلی آپ کے جوائنٹس, مسلس اور آپ کی اسپائنل پرابلمس کو ٹریٹ کرتی ہے. یہ کون طے کرے گا, مطلب کیا یہ ایک ڈاکٹر طے کرے گا کہ اس کے لیے فزیو تھراپی کی ضرورت ہے, یہ کائروپریکٹر کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بھی انسان طے کر سکتا ہے جس کو اپنا ایک نالج, ایک سفیشینٹ نالج ہے. ڈاکٹر بھی طے کرتا ہے, فزیو تھراپسٹ بھی طے کرتا ہے, کائروپریکٹر بھی طے کرتا ہے. آگے اپنی اپنی ایک پروفیشنل ایتھکس آ جاتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ میری ڈومین میں نہیں آ رہا, اس کو کائرو کے پاس جانا چاہیے, تو ایک ریفرل چین یا سکلز ایکسچینج چین پروگرام شروع ہو جاتا ہے. ایک اگر فزیو تھراپسٹ دیکھتا ہے کہ میں اپنے سٹروک کے پیشنٹ یا فالج کے مریض کو ٹریٹ کر رہا ہوں, اس کے مسلس تو اچھے ہو رہے ہیں بٹ اس کی کمر میں ایکس اینڈ پینز آتی ہیں, تو پھر فزیو تھراپسٹ ریفر کرے گا کہ اس کو کائرو کروانی چاہیے. ٹھیک, مسل, نروز اور اسپائنل کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جوائنٹ سے ریلیٹڈ یا آپ کی ڈسک سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز آتی ہیں, ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, جس طرح سے اویئرنیس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی ہرمیت. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم دیکھتے ہیں عموماً بیک بون کی بات کی جائے تو زیادہ تر تکلیف جو ہے خاص کر خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے. پھر کئی لوگ جو ہے آپریشن کی طرف جاتے ہیں, تو ایسے میں کائروتھراپی کے ذریعے کیا وہ ان کو استفادہ, ان کو کوئی تکلیف جو ہے ان کی دور ہو سکتی ہے, کیا اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے سر؟ یہ آپ نے کوشچن بہت زبردست کی ہے, اور اس حوالے سے میں ہمارے جتنے بھی اس وقت ویورز ہیں میں سب کو کہوں گا کہ آپریشن کرانے سے پہلے ایک دفعہ جس کو بھی اسپائن کا ایشو ہے وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ کائروپریکٹر کو ضرور ملے. اس کی زندگی ہو سکتا ہے آپریشن سے بہتر گزر جائے. جو آپریشن کروا کے اس نے ایکس اینڈ پینز میں رہنا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا نرو کا پریشر ہم بغیر آپریشن کیے ہی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, خواتین کے بہت سے ایشو جن میں ایک میجر ایشو جو ہے وہ کمر درد کا, جس کا ہرمیت نے بھی ذکر کیا, موسٹلی جو ہیں وہ میرٹ خواتین میں اس لیے یہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ڈیلیوری کے ٹائم موسٹلی ایپیڈیورل لگتا ہے. اچھا, اب اس کو جو ہے ایک کائروپریکٹر ٹریٹ کر سکتا ہے اس ایشو کو, بیکاز وہ اس طرح کی چیز ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں, وہ وقتی طور پر ریلیف کے لیے پین کلر دے دی جاتی ہے. اس کو نہ صرف ہم ٹریٹ کرتے ہیں بلکہ اس کا لائف ٹائم سلوشن دے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد آپ کے سارے باڈی کے مسلز بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں, اور مائیں جب ڈیلیوری کے بعد اپنی نارمل روٹین میں آنے لگتی ہیں تو ان کو پوسچر کا بالکل خیال نہیں ہوتا, کیونکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس ایجوکیشن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میل پوسچر کی وجہ سے ان کی اسپائن کی الائنمنٹس بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں اور ڈسک پہ پریشر بھی آنے لگتا ہے. وہ جب پریشر آتا ہے تو ان کو پینز رہتی ہیں. ہم اسپائنل الائنمنٹس بھی کرتے ہیں اور ڈسک کا پریشر بھی ریلیز کرتے ہیں, اور اس سے ان کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا, یعنی کمر درد کا مسئلہ تو میرے خیال میں ہر گھر کا مسئلہ ہے. سو ایزی ٹو ڈو, کوئی بھی ایسی چیز بتا دے جو ابھی آپ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا بتا سکے کہ یہ چیزیں کر لیں یا لائف اسٹائل چینجنگز اس طرح سے کر لیں تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. آبویسلی پھر اگر صورتحال زیادہ سنگین ہے تو پھر آپ کو ایک کائروپریکٹر کے پاس ہی آنا پڑے گا. اچھا, ایزی ٹو ڈو تھنگز, ایسے لوگ جو بہت جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کی آفس جاب ہے, جو بینکرز ہیں, وہ سمپلی دن میں اپنی ایک لیگ جو ہے دوسری لیگ کے اوپر رکھیں اور اپنے آپ کو ایسے لین فارورڈ کریں. جب لین فارورڈ کریں گے وہ اپنے ان مسلز پہ اسٹریچ محسوس کریں گے. جب مسل کی کانٹریکشن ریلیکشن ہوگی تو مسل ہیلدی رہیں گے. لانگ آورس کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, مسلز کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے, تو ایک یہ ان کو ہیلپ ملے گی. ہم جب اٹھتے ہیں بہت دیر بعد درد ہوتی ہے وہ کم ہوگی. دوسرے ایسے لوگ جو اپنی جن کا آئی ٹی کا کام ہے, 2-3 اسکرینز پہ کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ وہ دن میں ملٹیپل ٹائمز شولڈر ریز کریں, پھر پیچھے ریٹریکٹ کریں, پھر ڈاؤن کریں. اس سے جو نیک کے ہولڈنگ مسلز ہیں وہ ریلیکس ہوں گے. اس سے جو نیک کی پرابلمز آنے والی ہیں, کرویچر کے اندر چینج آنے والا ہے, وہ کسی حد تک سلو ڈاؤن ہو جائے گا. یہ ہمیشہ جو آپ جس وقت فزیو تھراپی کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کس مسل پہ یا جس سائٹ پہ آپ کو سٹرین زیادہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ 10 بار یہ کرو یا 10 بار یہ کرو. آپ بھی اسی طرح سے کہہ رہے ہیں, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب بیسیکلی جب ہم مسلز کو ہاتھ لگا کے پیلپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سائڈ کے مسلز زیادہ ٹائٹ ہیں یا سٹیف ہیں یا دونوں کا بیلنس نارمل نہیں ہے.
تو اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ والی ایکسرسائز پرٹیکولرلی کریں تاکہ مزید کرویچر کے اندر نیک الائنمنٹ کے اندر چینجز نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر جی بولیے. یہ بھی جاننا چاہوں گی, میں ایک عام خاتون کے, عام پبلک کے سوال آپ کے سامنے رکھوں گی, یا کچھ آپ کو دیکھ کے میرے اپنے بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے ایشوز کچھ ایسے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں ابھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لوں. ابھی یہ 3-4 روز پہلے کی بات ہے, میں نے کچھ ایسے کام کیے گھر پر جو کہ شاید اتنے کوئی بھاری بھرکم کام نہیں تھے, جو اتنے ٹائرڈ کرنے والے نہیں تھے, بٹ چونکہ ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کام کرنا نہیں ہوتا, پر جب تھوڑا سا بھی کام کر لو تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے. سو کمر میں اس قدر شدید درد کہ آپ لیٹ نہیں سکتے لائک سیدھا, سو اس کے لیے کروٹ لے کر لیٹنا اور بالکل ایک دم آپ ریلیکس. سو ایسی خواتین, میرے خیال میں یہ موسٹلی خواتین کا مسئلہ, میں تو میرڈ نہیں ہوں بٹ ان میرڈ کا یہ اگر مسئلہ ہے, سو اس کو اب ہم کس طرح سے ٹریٹ کریں اگر فوری طور پر ریلیف کے لیے اگر ایسی سچویشن آ جائے, سو وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, یا دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو سم ٹائمز کام کرتے ہوئے ایک عام زبان میں ہم کہتے ہیں چک پڑ گئی ہے, وہ تو بہت سویر ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی میڈیسن مینجمنٹ کی ضرورت. اگر ایک جنرل کمر میں اکڑاؤ ہے, درد ہے, تو وہ آپ کو اسٹریچنگ کرنی چاہیے. اسٹریچنگز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اب سیدھا لیٹ کے دونوں گھٹنوں کو سینے کی طرف موڑ لیں, ان کو اسٹریچ کریں, پھر کروٹ میں یہ گھٹنے ہیں ان کو موڑ لیا آپ نے, جی ایسے چیسٹ کی طرف آپ اپنے شولڈرز کی طرف فولڈ کر لیں اور آپ کروٹ میں لیٹیں, اپنی سی شیپ پوزیشن بنائیں, اس سے ذرا مسل اسٹریچ بھی ہوں گے اور اسپائن کے اوپر جو ایک کمپریشن آئی ہوتی ہے وہ ذرا ریلیکس ہوگی, تو اس سے فوری طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور مل جاتا ہے. فوری طور پہ کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں, زیادہ ہم بیٹھے ہیں زیادہ فائدہ دینے کے لیے آپ کو. ہاں وہ سارا کچھ تو نہیں بتائیں گے نا, ان کے پاس پھر کیسے کوئی جائے گا. نہیں, ہم پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, بالکل, بٹ آبویسلی کسی کو اگر کوئی میکینیکل پرابلم ہو گئی ہے تو اس کو ایک ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ بھی میرا مسئلہ ہے اور میں نے اکثر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا, ان کا بھی یہ مسئلہ سارے ہوتا ہے. مسئلے تمہارے. اب میں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا نا, اپنے پہ رکھ کے بات کر رہی ہوں, سارے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے. آپ فیس جو ہے نا اپنی وہ کر رہی ہیں, بچا رہی ہیں, دیکھ لیں روما, بس دیکھ لیں, ہمارا کام ہے یہ اس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. خیر ڈاکٹر صاحب, اکثر ایسے ہوتا ہے بہت دیر کے لیے لیپ ٹاپ یا کوئی اسکرین یوز کی, کیونکہ میرا بھی کام تھوڑا سا لائک گھر جا کے مجھے کرنا پڑتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیک پر بہت زیادہ پریشر آتا ہے. صرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے, سو لائک تھوڑا سا خود کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے, ٹیک لگانی پڑتی ہے, تھوڑا سا مطلب اب سمجھانا نہیں آ رہا, بٹ آئی تھنک آپ پہنچ گئے ہوں گے. سو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا, مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا, ہر ایون کچھ کیا کہیں اسپرچول ہیلرز کو دکھایا, انہوں نے کہا جادو کا مسئلہ ہے. جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ میرے خیال میں آپ کا پوسچر کوئی خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک تو میں آپ کے کوشچن کا آنسر دیتا ہوں اور آپشن بی بھی دیتا ہوں کہ آپ کا بھی ہم لائیو ڈیمو بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپشن اے میں ہم آپ کے اس کوشچن لیکن فیس دینے پڑے گی. حمید نے میرے پیسے نکلوا کر چھوڑنے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہم مینٹلی بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں, تو ہم اپنے پوسچر کا خیال نہیں رکھتے. ہمارے مسلز ہر وقت کسی نہ کسی ایکشن میں باڈی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ پوسچر میل پوسچر کی طرف جاتا ہے تو آپ کو باڈی ایک الارمنگ سچویشن دیتی ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے, اس کا کچھ کریں, وچ مینس کہ ایک بہت مشہور لائن ہے, آلویز لسن ٹو یور باڈی. ٹھیک ہے, آپ کو پہلی الارمنگ ہوئی, اٹ مینس آپ اپنے مسلز یا نیک کے پوسچر کو ٹھیک کریں, اپنے جسم کو سنیں جی ہمیشہ. یس, تو جب اپنا پوسچر بہتر رکھیں گی یہ ایکس اینڈ پینز کم ہو جائیں گی. آپ اسی سوال سے میں اگلا ایکسٹینڈ کریں, کووڈ میں میں نے بہت زیادہ پوسچر ریلیٹڈ پرابلمس کو ٹریٹ کیا. اچھا کائرو صرف بیمار لوگوں کے لیے نہیں ہے, کائرو بہت اچھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جم کرتے ہیں, جو ہیلدی ہیں. اچھا ان کو کائرو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سر ہمارے پاس وقت مختصر ہے, 2 سوال میرے رہ گئے ہیں, اس کو کوئکلی سم اپ کرتے ہیں. نہیں آپ اپنی بات بتائیں پہلے. کائرو جو ہے نا, اس سے جو نارمل ویل بینگ ہے اس کی اسپائن کی ہیلتھ بہت بہتر رہے گی اگر وہ ونس ان اے منتھ, ونس ان 6 months کرواتا رہتا. یہ پروفیشنلز کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اس کی اویئرنیس پر بات کروں گی. پاکستان میں اس کا رجحان اتنا نہیں, جس طرح سے آپ نے کہا انٹرنیشنلی گلوبلی ہم دیکھیں تو اس کی ڈگریز بھی موجود ہیں, بٹ پاکستان میں اس کی اویئرنیس اب آ رہی ہے, آج سے پہلے نہیں تھی. اس حوالے سے بتائیے گا. اور یہ جو کائرو پریکٹر ہے اس کی کوئی ڈگری پاکستان کے کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ہے؟ اس کے لیے پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ لائک MBBS کی ڈگری کے بعد آپ کوئی کورس کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟
آپ MBBS کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور فزیوتھراپی کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بیسک یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک میڈیکل نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو دنیا میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز اس کے کورسز کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد لائسنسنگ ہوتی ہے. پاکستان میں فی الحال میرے نالج میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کائروپریکٹک کی ڈگری دے And رہے why ہیں. it's so expensive? وائی از سو ایکسپینسو بیکاز یہ کام ہی بڑا پرسائز ہے ٹھیک ہے. اور ریئر لوگ ہیں اور اس کام کو جو جانتے ہیں وہ اس کی نوبلنس کی وجہ سے جو ہے. سوال ابھی بھی بہت رہ گئے ہیں، سو ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویئرز ابھی ہم شامل کریں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.